السلام علیکم۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں نظم اور غزل کا اصل تو وہ جو ہماری ویڈیو تھی غزل کے اوپر تھی اور غزل کے اجزائے ترکیبی بیان کیے تھے، لیکن ذرا سا تذکرہ ہم نے اس میں نظم کا بھی کیا تھا فرق واضح کرنے کے لیے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ نظم کے تعلق سے بات کریں، واضح کریں کہ نظم کیا چیز ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو بات کہی جاتی ہے ایک موضوع کو بنا کر کے، ایک موضوع کو اختیار کر کے اور پھر اس کو عنوان دے کر کے، جیسے نذیر اکبر آبادی نے بہت ساری نظمیں کہی ہیں، جب لات چلے گا بنجارہ، برسات کی بہاریں، اور اسی طرح فیض احمد فیض کی نظم تنہائی، اسی طرح ابلیس کی مجلس شورا علامہ اقبال کی نظم ہے، اور مختلف شاعروں نے بڑی بڑی نظمیں کہی ہیں۔ اس نظم کا جو خاص وہ یہ ہے کہ وہ اپنا ایک موضوع طے کرتی ہے، اور اس کا جو کینوس ہے، اس کا جو موضوع ہے بہت وسیع ہے، ہر چیز پر نظم بات کر سکتی ہے، اور یہ بات تفصیل سے کرتی ہے، تشریح سے کرتی ہے، اور اس کے بہت سی شکلیں ہیں۔ مرثیہ نظم کی صرف میں آتا ہے، قصائد اسی میں آتے ہیں، اور اسی میں دوسرے فارمیٹ ہیں جیسے کہ مثنوی ہے، رباعی ہے، یہ سب اسی میں آتے ہیں، اور یہ سب چیزیں لوگوں نے بہت بہترین انداز سے کی ہے۔ نظم کا جب نام آئے گا تو مولانا الطاف حسین حالی کا نام ضرور آئے گا، محمد حسین آزاد کا نام آئے گا، نذیر اکبر آبادی کا نام آئے گا، علامہ اقبال، فیض احمد فیض، کیفی اعظمی، بڑے بڑے نام ہیں یہ۔ اسماعیل میرٹھی، ہم نے پچھلی ویڈیو میں اسماعیل میرٹھی کی ایک بچہ اور جگنو کی چھوٹی سی مثال دی تھی، تو اس میں ایک بچہ اور جگنو کو موضوع بنایا گیا، وہی اس کا عنوان رکھا گیا۔ سناؤں تمہیں بات ایک رات کی کہ وہ رات اندھیری تھی برسات کی، چمکنے سے جگنو کے تھا ایک سما، ہوا پر اڑیں جیسے چنگاریاں، چمکدار کیڑا جو بھایا اسے تو ٹوپی میں جھٹ پٹ چھپایا اسے۔ تو یہ شروع سے لے کر کے بچوں کے لیے نظم ہے، یہ تو یہ شروع سے لے کر کے آخر تک بچے کی اور ایک جگنو کی بات کرتے ہیں۔ نظم کا دامن بہت وسیع ہے، اس میں بہت سارے تجربے بھی کیے گئے ہیں، جدید طریقے کی نظمیں لکھی گئی ہیں، پھر اس میں آزاد نظم بھی آتی ہے۔ آزاد نظم بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آزاد ہے، وہ کسی نہ کسی بحر میں ضرور ہوتی ہے، اس بحر کا طریقہ الگ ہوتا ہے بس۔ پھر اس کے بعد اور آگے بڑھا قافلہ، لوگوں نے نثری نظم بھی لکھی، لیکن نثری نظم جو ہوتی ہے وہ اتنی مقبول نہیں ہو پائی، اس کی کچھ اپنی وجوہات بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جیسے کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، بچپن میں پڑھی ہوئی نظم میری ایک بچہ اور جگنو میرے یاد ہے، لیکن میں کسی نثری نظم کو اس طرح یاد نہیں کر سکتا۔ پھر اب تک جتنی بھی نثری نظم لکھی گئی ہیں، وہ نثری نظم بہت زیادہ اپنے موضوع کو محیط نہیں کر سکی، اور اس کا پھیلاؤ اتنا نہیں ہو سکا، لیکن چونکہ وہ لکھی گئی ہے تو اس لیے اس کا نام بھی لینا پڑتا ہے۔ تو ہم نے آج اس بات کو جانا کہ نظم کا ایک موضوع ہوتا ہے،
اسی لیے اس کا ایک عنوان طے کیا جاتا ہے اور پھر نظم کہی جاتی ہے۔ اور مثال کے طور پہ میں نے مولوی اسماعیل میٹھی کی نظم آپ کے سامنے رکھی ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ آپ کس سلسلے میں کوئی بات سننا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کا سوال ہو، آپ ہمیں بتائیں کمنٹ کے ذریعے سے، انشاءاللہ پھر اس پر بات کریں گے۔ یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔ السلام علیکم۔